أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. سورة الواقعہ آیت نمبر 78 تا 80. یقیناً یہ ایک عزت والا قرآن ہے، ایک چھپی ہوئی کتاب میں محفوظ ہے، کوئی اسے چھو نہیں سکتا سوائے پاک کیے ہوئے لوگوں کے. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ دنیا کی ہر شے، کسی بھی چیز کی اصل خاصیت کا احاطہ کرنا، اس کی حدود کو پانا کسی بھی انسان کے طاقت میں نہیں ہے. چاہے شجر ہو، حجر ہو، کوئی بھی چیز دنیا کی، ایک چھوٹے سی پتھر کی بھی خاصیت کیا ہے، اس کی حدود کتنے ہیں، یہ کسی سے پا نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی چیز آئے اس کی یہی حالت ہوتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی خاصیت سمجھانے کی خاطر حضرت مسیح علیہ السلام نے اس مثال کو بیان کیا. اپنی کتاب ایام صلح میں اس کی تفصیل سے آپ نے بحث کی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کے ایک لفظ کے بھی معانی، اس کے حدود کا احاطہ کرنا کسی بھی انسان کے اپنے سکت کی بات نہیں، طاقت میں نہیں ہے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا اگر کسی انسان کو بھی، بشامل اس میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آپ نے شامل کیا، کہ کسی بھی آیت کی آخری کنہ تک معلوم کرے تو وہ قرآن کریم کی عزت پر حرف آتی ہے، کیونکہ قرآن کریم سب سے بڑا ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تفہیم عطا کی، اس سے زیادہ کسی کو نہیں دی گئی، لیکن باوجود اس کے قرآن کریم کے معنی لامحدود ہے. اور حضور نے فرمایا ایک اور جگہ، جس طرح آسمان کے تارے نیچے سے دیکھنے والوں کو بہت ہی چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے، اسی طرح عقل کے اندھوں کے لیے قرآن کریم کی تعلیم بھی بہت چھوٹی سی معلوم ہوتی ہے. اور اس کی وہی شخص اس کو جانتا ہے جتنا لا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اللہ تعالیٰ جتنا، جس طرح جس کو چاہتا ہے اس کو اتنا علم اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، اس سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا. اور یہ اصل میں فطرت کی، ہر انسان کے فطرت میں چھپی ہوئی کتاب کی ایک ظاہری شکل ہے. یعنی انسان کے اگر دیکھے کہ دنیا میں کسی چیز کے بارے میں بھی پیش گوئی کر سکتا ہے، لیکن انسان کے پوٹینشیل کے بارے میں کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ آج تک جتنے بھی ایجادات ہوئے وہ سارے کے سارے انسان کے فکر و سوچ کے نتیجہ ہے. آسمان پر اڑنے والے طیارے اور زمین پر چلنے والے تیز سے تیز تر گاڑیاں اور باریک سے باریک تر جتنی بھی ایجادات ہے، وہ سب کچھ انسان کی اپنی سوچ کی نتیجہ ہے. اور یہ سوچ کی جس نے صلاحیت دی ہے، آج کل تو یہاں تک پہنچ کے، پہلے تو ہارٹ تبدیل ہوتے ہیں تو ہم لوگ سوچتے ہیں ہارٹ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن ابھی سر تبدیل ہونے کے چکر میں ہے. بھی چند دن ہو جائے گے تو اس سے پہلے سر بھی تبدیل ہو جائے گا.
اب یہ سارے کے ساری دنیا میں جتنے بھی ایجادات انسان کر رہے ہیں، جتنے بھی انسان تجربات کر رہے ہیں، وہ سب کے سب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت کی ہوئی صلاحیتیں اور اس کی طاقتیں ہی ہیں۔ اور ان تمام طاقتوں کو ودیت کرنے والا خدا تعالیٰ اس انسان کی تمام فطرت کو کسی جگہ مرکوز کیا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کنویں کو کوزے میں بند کرنا، اس کو سارے کی سارے چیز ایک جگہ ایسا جمع کیا ہے کہ انسان کی فطرت کے اندر جمع کیا ہے، اور اس فطرت کو پھر اگر جمع کیا ہے تو قرآن کریم میں جمع کیا ہے۔ اور انسان اس فطرت کی اصل فطرت کو جب وہ پہچاننے کی طاقت رکھتا ہے، اس فطرت کی طرف واپس جانے کی طاقت رکھتا ہے، یا یوں کہیے کہ اس فطرت کو خدا تعالیٰ نے جس طرح پیدا کیا اس طرح پاک رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اس فطرت کی کتاب کو بھی سمجھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اور اصل قرآن کریم کی جو معنی سمجھنے میں بعض لوگ اس کو، ہر آدمی قرآن کریم کا الگ الگ رنگ میں سمجھتا ہے۔ میں نے تو یہاں تک اس میں دیکھا ہے کہ قرآن کریم کے معنی کو مسیح علیہ السلام سمجھتے ہیں اور آپ اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں، لیکن خلیفہ وقت اس کو، خلفائے کرام میں سے کوئی اس کو بیان کرتے ہیں، اسی اقتباس کو دوبارہ اٹھا کر جو پڑھتے ہیں، اس پڑھنے کے انداز سے ہی کچھ اور پتہ چل جاتا ہے۔ کیونکہ انسان کی جو تکلم ہے، انسان کی جو کمیونیکیشن، اس میں جو بولنے کی انداز ہے، اس کی ساؤنڈ ویریشن میں 37% لوگوں کو سمجھاتے ہیں۔ جتنے انسان کی باڈی لینگویج سے جتنا سمجھتا ہے، اس کی زبان سے جتنا سمجھتے ہیں، آواز سے جتنا سمجھتے ہیں، اس کی جو ساؤنڈ ویریشن ہے 37% اس ویریشن میں۔ اب جو خلیفہ وقت کبھی کسی اقتباس کو پڑھ رہے ہوں تو پڑھتے ہوئے سمجھ آتے جو ہم سمجھتے تھے وہ نہیں تھے۔ اس ویریئنس سے آپ کی جو اونچ نیچ، جو آپ کی جو ایک طرز ہے، اس کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں ہم جو ابھی سمجھ رہے تھے وہ نہیں، وہ کچھ اور ہے۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حضور کے خطبات شروع ہو اور کتاب کی اقتباس ایسے پڑھ رہے ہو کہ ہم نے پہلے پڑھ چکے ہوتے ہیں، لیکن باوجود اس کے حضور کے پڑھنے کے انداز ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہم پڑھ چکے وہ نہیں، کچھ اور ہوتا۔ اور یہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اس راز کو کھولا کہ صدیقوں کی یہ خوبی ہے کہ ان پر خدا تعالیٰ کی کلام جو صدق کا نمونہ ہے قرآن کریم، اس کی صدق ان پر کھلتا ہے۔ یعنی قرآن کریم کی حقیقی معنی، حقیقی صداقت کو جاننے والے صدیق کے مقام پر پہنچنے والے ہوتے ہیں، اور خلفائے کرام وہ اس مقام، نبی کے سب سے قریب والا مقام صدیق کا مقام ہے، خلفائے کرام وہ اس مقام میں ہوتے ہیں۔ میں اس لیے ان باتوں کو بیان کیا کہ قرآن کریم کو پڑھتے ہوئے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کیسے اس کو پڑھتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتے، یا اس رنگ میں پڑھنے کی جو وہ کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کے معنی تھا یقیناً ایک عزت والا قرآن ہے، یعنی جو اس قرآن کے ساتھ جس کو بھی جو بھی عزت چاہیے اس قرآن کے ساتھ عزت ہے۔ دنیا میں اب عزت ہے ہی نہیں قرآن کریم کو چھوڑ کر، اس لیے آپ نے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں گے۔ اگر آسمانی عزت کسی کو ضرورت تو عزت نہیں ملے گی، یعنی ہمیشہ رہنے والی ایک عزت اس چیز کو کہتے ہیں جو کبھی مٹ نہ جائے۔ خدا تعالیٰ کے ایک نام عزیز بھی ہے، اس کا نام کبھی بھی نہیں مٹتا۔ تو جو عزت وقتی طور پر نہیں، ایک نہ مٹنے والی اگر عزت ہے، ہمیشہ رہنے والی عزت، وہ قرآن کریم کے ذریعے ملے گا، کیونکہ عزت والا کلام قرآن کریم ہے، جس کو قرآن کریم میں آخری جو آخر سے جب گنیں گے تو 5ویں پارے پہ حامیم تنزیلو سے جو شروع ہوتی ہے آیات، اس میں سارے کے سارے اس عزت کے بارے میں باتیں کی گئی۔ دنیا میں عزت، آخرت میں عزت، اور جس جگہ بھی عزت چاہیے اس کو قرآن کریم عزت والا کلام سے اس کا رابطہ رکھنا پڑے گا۔ لیکن وہ عزت اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عزت دی ہے، اللہ تعالیٰ خود اس کو عزت دی ہے۔ اس عزت دینے والے وجود کے لیے ایک عزت والا کلام بھی اتارا،
اور وہ عزت والا کلام فی کتاب مکنون، اس کلام میں کچھ بھی ہو اس کے فطرت کے اندر وہ چیز محفوظ ہے. یعنی انسان کی اندر جو اللہ تعالیٰ نے فطرت دی ہے، اس فطرت کے اندر اس کو چھپی ہوئی چیزیں، اس کا ذکر جو باہر کرتے ہو، قرآن کریم کا نام ذکر بن جاتا ہے. یعنی جو پہلے سے انسان کے فطرت کے اندر ایک کتاب ہے، اس کتاب کو جب کھولا جائے، اس کو زبان پہ بیان کیا جائے تو ذکر بنتا ہے. اس لیے قرآن کریم کا ایک نام ذکر بھی ہے. اور وہ ذکر اس کو ملتا ہے لا یمسہ، اس کو نہیں ٹچ کرتا، اس کو مس نہیں کرتا. ایک عجیب سی کلام ہے یہ، کہ یہ نہیں کہا کہ اس کو نہیں سمجھتا، یہ نہیں کہا کہ اس کو سوچتا نہیں، نہ پڑھتا ہے، کچھ نہیں کہا. لا یمسہ، اس کو مس نہیں کرتا، جس کو ٹچ نہیں کرتا سوائے اس کے جن لوگوں کو پاک کیے گئے ہیں. اب ایک معنی یہ بھی ہے، اس میں سمجھنے والی بات، لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو پاک خود ہوتے اس کو ملتا نہیں. جو لفظ استعمال کیا مطہرون، پاک کیے گئے، اور جو خود اپنے آپ کو پاک نہیں کر سکتا، خدا تعالیٰ خود ہمیں پاک کرتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی علوم ان کو دی گئی جن کو خدا تعالیٰ خود پاک کر کے ان کو چنا گیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ ایک دن اپنے ساتھ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ قرآن کریم کے مجھے اتنے علوم دیے ہیں کہ اگر میں اس کو لکھ دوں تو 7 اونٹوں کو اوپر ان کتابوں کو رکھنا پڑے گا، تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا. تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس دن رات آپ کے ساتھ رہا، اور مجھے عشاء کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ کی آپ نے تفسیر بتانا شروع کر دیا، اور فجر کی نماز تک اس تفسیر بتاتے رہے، اور مالک یوم الدین تک نہیں پہنچ پایا تھا. تو اللہ تعالیٰ کے کلام کے جو مقرب ہوتے ہیں ان کو اتنے علوم اللہ تعالیٰ دیا جاتا ہے. خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی کچھ تشریح کی تھی اپنی خطبات میں، تو حضور نے اس کی ابتدا میں فرمایا قرآن کریم کی جتنی تفاسیر لکھی ہیں اس میں سورہ فاتحہ کی تفاسیر سب سے زیادہ لکھی گئی. آپ کسی بھی تفسیر کی کتاب دیکھیں، پہلے کتاب جو بیضاوی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، سورہ فاتحہ کی اتنی زیادہ اس کی میں تشریح لکھ آگے جاتے ہوئے ایک ایک کر کے لکھتے ہیں. تو میں نے ایک دفعہ اپنے ایک استاد سے پوچھا تھا یہ پہلی اتنی ٹف کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا جو لکھنے والے بیٹھ کے لکھتے رہے، پھر وہ سمجھ گئے اس طرح تو میں آگے نہیں لکھ سکتا، اس لیے پھر انہوں نے چھوڑ کے لکھنے شروع کر دیے. اور اس کی اتنی زیادہ ان کو وہ اس پہ غور کر کے ان کے پاس اتنے علوم تو اس کو لکھ نہیں سکے، وہ شاید ان کی اپنی اوپینین ہو. بہرحال اتنے سورہ فاتحہ کی تفاسیر حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی بہت لکھے تو سورہ فاتحہ کی تفاسیر، حتیٰ کہ آپ نے اعجازی کلام بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر کے ذریعے لکھا. اعجاز المسیح جو آپ کی کتاب ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر پر مبنی ہے. اور خلیفۃ مسیح ثانی نے بعد میں لکھا. خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ اس پہ بے شمار مواقع پر گفتگو کی، اور حقائق الفرقان اس پہ بھری ہوئی ہے. اور اسی طرح ہر خلفاء نے، خلیفہ ثالث رحمہ اللہ نے اپنے خطبات میں مختلف جگہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کرتے رہے. خلیفہ رابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان سب کے باوجود اللہ تعالی نے کچھ چاشنیاں مجھے بھی دی ہے، یعنی وہ ختم نہیں ہوتی، اور اس کی کچھ اللہ تعالی نے مجھے کچھ سمجھایا جو ابھی تک کسی کو نہیں دیا، وہ مجھے دیا ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں حضور. تو قرآن کریم کے معانی سمجھنے، اللہ کی صدیق اس کو سمجھتے اس کی حقیقی کلام. اب ہمارا کام ہے اس صدیقوں کے پیچھے چلے، اور قرآن کریم کو ان صدیقوں کے منہ سے نکلی ہوئی ہر بات قرآن کریم کی تفسیر ہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. اور اس لیے اس چھپی ہوئی کتاب کو کھولنے کے لیے صدیق کھولتے ہیں، اور ہم اس کو مس اس وقت کرتے جتنا ہم اپنی پاکیزگی ہو. ان صدیقوں کے کلام کے ساتھ بھی ہماری مناسبت جہاں تک پاکیزگی اتنے ملتا ہے. اور رمضان المبارک ایک ایسا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کی برکتوں میں سے ایک بہت بڑی برکت یہ ہے کہ اس میں قرآن کریم اتاری گئی. ہر رمضان کے
موقع پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم جتنے نازل ہو چکے تھے دوبارہ نازل کیا گیا، اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سال پورے قرآن کریم دو بار جبریل کے ذریعہ آپ کو دور کروائے گی۔ تو قرآن کریم کی اور روزے کی ایک خاص مناسبت، وہ کیا مناسبت ہے؟ وہ یہی ہے کہ انسان روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی کشفی قوت بڑھتی ہے، اس کو صدیقیت کے مقام کی اور شہداء کی مقام کی اور صالحیت کے مقام کی پہچان ہوتی ہے۔ جو انسان جس گلی میں جاتا اس گلی کے لوگوں کو پہچانتے ہیں، تو روزے کی برکت کی وجہ سے ان مقامات کو پہچاننے کی اپنے اندر ایک خاص قوت پیدا ہوتی ہے، ایک نور پیدا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ سے جتنا تعلق ہے اتنا خدا تعالیٰ کا نور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، کہ زمین و آسمان کا نور ہے خدا، اور اس نور کے ساتھ جس کا تعلق ہو اس کو اس قرآن کریم ایک نور ہے، اس نور سے حصہ دیا جاتا ہے، اس نور کی پہچان ہوتی ہے۔ اور رمضان المبارک قرآن کریم کی سب سے زیادہ دنیا میں ورد ہونے والی کتاب قرآن کریم ہے، لیکن سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھی جانے والی ٹائم بھی قرآن کریم کے وہ وقت جو ایک سالگرہ سمجھیے کہ اس رمضان المبارک ہے، ساری دنیا پڑھتے ہیں۔ اور حضرت مسیح موعود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا، قرآن والے اہل اللہ، اور اہل اللہ خاص بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، یعنی جو قرآن والے ہوتے ہیں، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کے ساتھ رہنے والے، قرآن کے اہل جو ہوتا ہے وہ اہل اللہ ہوتے ہیں، اور وہ اہل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ یہ تو پتہ ہی ہے کہ سب کے اپنے اہل ہی اپنے خاص بندے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اہل قرآن کے ساتھ جو رہتا ہے وہ اللہ کا اہل ہے۔ جب ہم اہل عیال کے ساتھ ایک خاص تعلق ہمارے ہیں، وہ تعلق اللہ تعالیٰ کو اگر دنیا میں ہے تو قرآن کے ساتھ جس کا وہ تعلق ہے وہ اس کے اللہ تعالیٰ کا اہل بن جاتا ہے۔ اہل تو ہر ایک کی اپنی خاندانی وجاہت کے بیان کرتے لوگ، میں فلاں نسل سے ہوں، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ قرآن کریم کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے اہل بن جاؤ، اور وہ اللہ تعالیٰ کے خاص لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں، اس کے علاوہ زندگی کو کوئی بھی کامیابی، چاہے دنیاوی طور پر ہو، چاہے جسمانی طور پر ہو، چاہے علمی طور پر ہو یا روحانی طور پر ہو، کسی طرح بھی قرآن کریم کے ساتھ ملے ہوئے کامیابی کے بغیر کامیابی نہیں ملے گی۔ اب آپ دیکھ لیں، ایک چھوٹی سی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ہندوستان کے ایک پی ایچ ڈی کرنے والے نے قوم کی اخلاقیات پر اس نے اپنی ریسرچ کیا، تو اس میں جو اچانک زندگی کے حادثات میں گھبرانے والے لوگ، کبھی زندگی چھوڑ دیتے، ایسے لوگ سب سے زیادہ ہندو ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ کرسچن جو ہوتے ہیں وہ ہر ہفتے کے دن اپنے چرچ سے کچھ نہ کچھ دینی باتیں سنتے ہیں، کچھ سنتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ پادری کیوں کہتا ہے ایسا، بعض سوچتے ہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے، بعض سوچتے ہیں بالکل ٹھیک کہا۔ یہ سب اس کی اپنی انالیسیشن ہے۔ اور کچھ مسلمان بھی ہر جمعے میں کچھ نہ کچھ مسجد سے سنتے ہیں، زندگی کیسے، اخلاقیات کیا ہے، کیسے مشکلات آتے ہوئے خدا کیا ہے، کیسے انسان کو بچنا چاہیے۔ تو اس میں ہندو اور مسلمان کو کچھ نہ کچھ کہیں سے کچھ دنیاوی علوم کے علاوہ دینی علوم، خدا کی طرف سے ملی ہوئی کچھ علم، ملا ہوا علم کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، لیکن ہندو کے لیے سوائے پٹاشوں کے اور کچھ نہیں ہوتا اپنی مسجد میں، اپنے مندر میں، اس لیے ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں۔ اس لیے ہمیشہ زندگی میں جب گھبرا جاتے ہیں تو وہ کیا کرے گا کچھ پتہ نہیں۔ اور اس نے ایک اپنی پوری رپورٹ دی ہے، اور ایک اسٹیٹ کا مکمل رپورٹ دے کے اس میں ہندو اور مسلمان اور کرسچیانی عیسائی جو ہوتے ہیں ان کے آپس کے تقابل پہ مسلمان اور عیسائیوں کو ان چیزوں سے بچے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس کی انہوں نے یہی تحقیق اپنے پیش کی کہ اس کی وجہ یہ کہ انہوں نے کبھی اپنے مندر سے کسی وید یا کوئی چیز سنے نہیں، اگر سنے بھی ہے تو وہ ان کی کان پہ نہیں ڈالنا تھا، کسی اور چیز پہ سنتا رہا۔ تو یہ ایک قرآن کریم کی ظاہری بات ہے
ظاہری علوم سننے والوں کی باتیں، تو آپ سوچیں کہ ان ظاہری علوم میں پھنسنے والے لوگوں سے بھی بچانے کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اپنے رحم کرتے ہوئے ایک مسیح کو بھیجا اور اس کی اصل علوم کی طرف نبی کو بھیجا۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو غیب کی خبر اس کثرت سے دی جاتی ہے، اس سے زیادہ کسی اور کو نہیں دی جاتی، اور عالم الغیب خدا کے پاس تمام علوم ہیں، اور عالم الغیب خدا کی طرف سے وہ غیب کے علوم سب سے زیادہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اپنے زمانے میں ملے، اور وہ علوم قرآن کریم کا علم تھا، اور وہ علوم مسیح علیہ السلام کی جو خلافت کی اصل انسٹیٹیوشن یہ ہوتا ہے، جو تعلیم ایک نبی لاتا ہے اس تعلیم کو کوئی بھی کمی نہ ہو، اس میں سے کوئی چیز مس نہ ہو، اس کو اسی طرح ہمیشہ قائم رکھا جائے اور اس کی تازہ علوم دیا جائے۔ اور خلافت کے نظام آج کل اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہمیں ہمیشہ اس قرآن کریم کی علوم کی طرف ہمیشہ ہمیں بلاتے رہے، ہر جمعہ میں بلاتے ہیں اور دوسرے مواقع پہ بلاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک خط بھی خلیفہ وقت کی خدمت میں لکھتے تو اس میں جو رہنمائی دیتے قرآن کریم کی رہنمائی دیتے۔ تو اس علوم کی وجہ سے کیوں ایسا ہے؟ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کامیاب وہی لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کے ماتحت چلتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑ کر کامیابی ایک ناممکن اور محال امر ہے، یعنی قرآن کریم کو چھوڑ کر اگر کوئی کامیابی کہے تو ناممکن ہے، کوئی ایسی بات ہوئی نہیں کبھی۔ اور قرآن کریم کو آپ سوچیں اللہ تعالیٰ نے کیسا اس کا انتظام کیا ہے۔ مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے فیوز اور برکات کا در ہمیشہ جاری ہے، یعنی اس کی فیوز اور برکات ہمیشہ جاری رہے گا، کبھی بھی وہ رکتا نہیں۔ ایک جگہ اب سنی اور دوسرے دیگر مسلمان اور ہمارے میں فرق کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وفات پا کے نبی آئے، کچھ نہیں ہے۔ اصل فرق یہاں ہے جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا، لو کان القرآن عند الثریا، کہ قرآن ثریا میں چلا جائے گا۔ دوسرے ایک حدیث ہے لو کان الایمان عند الثریا، اور یہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے پتہ چلتا ہے ایمان کی اصل چیز حضرت مسیح علیہ السلام جو فرمایا تمہارا ایمان کا مصدق یا مکذب قرآن کریم ہوگا، ہم جھوٹے ہیں یا سچے اس کی فیصلہ کرنے والا پرکھنے والی چیز قرآن کریم ہوگا۔ اور وہ قرآن دنیا سے اٹھنے ثریا پر جانے کی وجہ سے اس کو واپس لانے والا مسیح علیہ السلام تھا۔ بڑے مزیدار ایک ایسی لذت والی مضمون ہے یہ، جب دیکھتے ہیں آپ مختلف فرقوں سے بات کر کے دیکھیں، کسی اہل حدیث سے بات کرے گا وہ کرے گا حدیث کے مطابق جو قرآن کریم کی تفسیر کرنی ہوگی۔ حدیث کیسے کریں گے وہ بڑا مشکل امر ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے ہر حدیث لے گا، نہیں، حدیث کی راویوں کو دیکھا جائے گا، حدیث کی کتب کو دیکھا جائے گا، اور راویوں میں بھی پھر اس کے دیکھنے کے لیے راوی کو ہم نہیں دیکھ سکتے، اس کو دیکھنے والے کو دیکھنا پڑے گا۔ یعنی اگر 10 راوی ہے ایک حدیث کی یا 6 راوی ہے، ان 6 راویوں کی ہسٹری مختلف لوگوں نے لکھے ہوں گے، اس میں دیکھ کے پھر پتا چلے گا کہ وہ راوی صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اور اس طرح اگر راویوں کی ہسٹری پہ جا کے قرآن کریم ڈھونڈنے کی کوشش کریں، آپ دیکھیں گے کہ ایک آیت ہے لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ آیت آپ کو پتہ ہے، سورہ بینہ کی پہلی آیت، اور اس کو ترمذی میں ایک حدیث ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو قرآن کریم سنایا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور وہ کہتے ہیں وہ سنایا اس طرح لم یکن الذین کفروا نہیں سنایا، من اہل الکتاب ولا المشرکین ولا المجوسی ولا الیہودی ولا النصرانی بھی سنایا۔ اب یہ حدیث کی جو ایک اس کو دیکھنے کی جو ان کی ایک الگ معیار ہے، اس معیار کے مطابق اس حدیث کو کوئی بھی ضعیف قرار نہیں دے سکتا۔ یہ حدیث پکی حدیث ہے، اور اس کے مطابق حدیث قرآن کریم کی تشریح کرے تو قرآن کریم میں آیت دوبارہ لانا پڑے گا۔ میں اس لیے اتنی بات کی کہ قرآن کریم کو سمجھنے کی خاطر جو اہل حدیث کے فرقہ ہیں انہیں جو حدیث نہیں ہو تو پھر قرآن نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں جو آئے گا اس کے مطابق قرآن کو ڈائریکٹ پڑھنے سے وہ طاقت نہیں رکھتے۔ اس لیے ہماری تبلیغ کرنے والے نا ہمارے نوجوان ہیں وہ نہیں جانتے ہوتے، وہ قرآن اٹھا کے پڑھ لیتے، وہ کہتے ہیں حدیث میں دوسرا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ قرآن کہتے ہیں پھر حدیث کی کیا بات کر رہے ہیں، تو وہ نہیں کہے گا جو حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اس کو اس سے زیادہ تم عالم تو نہیں۔ اور اس طرح اب یہاں سے پھر ہٹ جائے اور سنی کے پاس جائے گا
اس کو قرآن پڑھنے کی. آپ کو اس لیے میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ سنت جماعت جو اہل سنت والجماعت ہے ان کی عقیدے کے مطابق قرآن کریم آپ پڑھ کے معنی کر ہی نہیں سکتا. اگر آپ کو عربی آتی ہے تب بھی نہیں کرنا، کیونکہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم کی معنی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ہم نہیں سمجھتے. ان احادیث کو جمع کرنے والے احادیث کے بہت بڑے علماء تھے، وہ جانتے تھے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زبانی انہوں نے سمجھا. تو لاکھوں حدیثیں بائی ہارٹ جن علماء کو تھی وہ کہتے، لیکن میں نے ابھی تک تحقیق کی ہے کوئی لاکھوں حدیث والا کوئی علماء مجھے نہیں ملا، صرف زبانی لفاظی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. لیکن ہو بھی ہو ہزاروں حدیث کسی کو بائی ہارٹ ہو، تو ان احادیث کو وہ جمع کیے اور اس کو پڑھے، اور اس کے بعد وہ جو بیان کریں گے وہ ہم سمجھیں گے. حدیث کو بھی ڈائریکٹ نہیں لیں گے. اگر سنی کی اگر قرآن پڑھنی ہے تو تفسیر میں ان کے اپنے قول کے مطابق لاکھوں حدیث پڑھنے والے اور اس حدیث کے مطابق قرآن سمجھنے والے، وہ اس قرآن کو جو بیان کریں گے تب ہم اس کو سمجھیں گے. ڈائریکٹ قرآن کو یا حدیث کو پڑھنے کی ہمیں طاقت نہیں. اب اسی طرح مودودی کی الگ ہے، تبلیغ کی الگ ہے، میں سب کی بیان کروں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو اس لیے یہ بیان کی، حضرت اقدس مسیح علیہ السلام نے ہمیں کیسا قرآن سمجھا ہے. ہمارے لیے کتنے آسان ہے، ایک احمدی کے لیے کتنا آسان ہے. وہ قرآن کریم پڑھتا ہے، سادہ ترجمہ اس کو نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، سادہ ترجمہ پڑھ لیا، سادہ ترجمہ بھی نہیں آ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد مسیح علیہ السلام نے اس آیت کی کیا تشریح کی وہ دیکھ لے. آج کل تو آسان ہو گیا، نیٹ پہ ایسی وہ آیت ڈھونڈے مل جاتا ہے مسیح علیہ السلام کی تفسیر. آیت کی ایک لفظ آپ کو معلوم ہو، وہ آیت کی لفظ اپنے گوگل سرچ جو ہماری سائٹ جو اسلام کی الاسلام کی سائٹ ہے اس کو اردو پیج اوپن کریں، پہلے نمبر پر قرآن کریم آتا ہے، اس کے تیسرے نمبر پر جو آتا ہے وہ قرآن کریم گوگل سرچ ہے، اس پہ ڈال دیں تو آپ کی کوئی بھی ایک لفظ ڈال دیں تو اس کو مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتب میں کسی جگہ اس کی تشریح کی ہے تو وہ سامنے آئے گا، آیت نمبر آئے گا، گو لکھا ہوگا، اس پہ کلک کرے، جا کے مسیح علیہ السلام کی پوری تفسیر آئے گی. اگر اس میں نہیں ملے خلیفۃ المسیح ثانی کی تفسیر کبیر وہاں ہے، اس پہ جائے، اور خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ کے سمبل ٹرانسلیشن اس کے اوپر ہے، اس پہ چلے جائے. اگر اس پہ بھی نہیں ملے تو حقائق الفرقان، اس پہ بھی نہ ملے نہیں، اگر اس کو ملے پھر اس کے بعد والی بات کر رہا ہوں، ایک زائد والی بات کر رہا ہوں. حقائق الفرقان خلیفۃ المسیح اول علیہ اللہ تعالیٰ نے جو اس آیت کی تشریح کی وہ سائڈ میں ہے، اس پہ چلے جائے، سارے کے سارے انڈیکیشن دیا ہو، صرف ایک کلک کی ضرورت ہے، وہ پڑھنے کے لیے ہمارے سامنے آ جاتا ہے. اگر اس کے بعد بھی آپ کو نہیں ملے، اگر اس میں اور مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں تو درس القرآن خلیفۃ المسیح رابع کی 304 درس ہے، لیسن کے طور پر 304 لیسن ہے. اس لیسن کے سامنے سورت کے نمبر ہیں، جتنے سورت ہے اس کے نمبر ہیں، اور اس نمبر کے نیچے اس کے سائڈ میں ہی ان آیات، جن لیسن میں جو آیات ہے اس کے نمبر ہیں. اور جس آیات کی آپ کے معنی نہیں پتا اس پہ کلک کرے، خلیفہ رابع رحمہ اللہ خود اس کی تلاوت کر رہے، خود اس کی معنی بیان کر رہے ہیں، خود اس کی تشریح بھی فرما رہے ہیں. اب ایک احمدی کے لیے قرآن کریم سمجھنے کے لیے اور کہا جانا چاہیے. اتنی ہونے کے باوجود جو قرآن کریم کی ایک پیش گوئی تھی وہ یہ ہے، ان علینا جمعہ وقرآنہ، یہ یقیناً اس کا جمع کرنا اور اس کی تلاوت ہماری ذمہ داری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری ڈالی ہے، اس کو جمع کرنا، اس کو تلاوت کرنا، اس کو پڑھنے کے لیے خدا نے خود جو ذمہ داری اٹھائی تھی وہ ذمہ داری ہے آج حضرت مسیح علیہ السلام کی جماعت میں ہمیں نصیب ہے. اور حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے فیوز اور برکات کا در ہمیشہ جاری ہے، اور وہ ہر زمانے میں اسی طرح نمایاں اور درخشاں جیسے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تھا. تو اتنے ملنے کے باوجود اگر ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھیں گے، خاص طور پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں قرآن کریم ایک جزو ایک دن پڑھنے کی توفیق نہ ملی تو بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں پڑھ نہیں سکتے. میں کہتا ہوں قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے اور کیا پڑھ سکتے ہیں؟ جو قرآن کے اللہ تعالیٰ کا کلام اگر کسی اپنے محبوب کے یا اپنے کسی عزیز کے خط بھی آئے تو اس کو اگر پڑھ نہیں سکے تو کسی اور زبان میں تو جا کے کسی نے سے پڑھائے گا. پرانے زمانے میں تو ہوتا تھا، آج کل تو بہت کم ہے.
کہ میں خود بچپن میں بہت سے لوگوں کو خط پڑھ کے دیتا تھا، کیونکہ جو خط لکھتے ہیں گھر سے، جو جس کے گھر میں خط آتے ہیں ان کو خط پڑھنا نہیں آتا، ان پڑھ ہوتے تھے. آج کل تو ان پڑھ کوئی نہیں ہے میرا خیال، ہوتا ہے کئی جگہوں پہ لیکن ہمارے اپنے علاقوں میں نہیں ہے. تو وہ آتے تھے، ان کے خط پڑھتے تھے، پڑھنے کے بعد پھر ایک کاغذ قلم لے کے آتے تھے، پھر لکھتے تھے. ایک ایک خط جو کہیں سے کسی نے لکھا ہے، اس عزیز کی کیا ہے پتہ کرنے کے لیے اتنی جستجو. لیکن زندگی کی تمام چیزیں جس چیز پہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اس خط کو پڑھنے کی کوئی جستجو نہیں. یہ غیرت کی بات ہے. جبکہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام آئے اس لیے کہ قرآن پڑھو، یہ سکھانے کے لیے، اور کوئی چیز مسیح علیہ السلام کے پاس نہیں. تو اس لیے ہمیں چاہیے قرآن کریم کی وہ مقام دے. اب میں حضرت اقدس خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے چند اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شاید وقت کچھ زیادہ ہو گیا، بس ایک اقتباس کے ساتھ میں ختم کروں، باقی انشاءاللہ کل یہی درس جاری رہے گا. حضور فرماتے ہیں، بہرحال ہر ایک احمدی کو خاص طور پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس نے قرآن کریم کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور کرنا ہے، اور جہاں سمجھنا ہے وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کی وضاحتوں سے یا پھر انہی اصولوں پر چلتے ہوئے مزید وضاحت کرتے ہوئے خلفاء نے جو وضاحتیں کی ہیں ان کو ان کے مطابق سمجھنا چاہیے، اور پھر اس پر عمل کرنا ہے. تب ہی ان لوگوں میں شمار ہو سکیں گے جن کے لیے کتاب ہدایت کا باعث ہے. ورنہ تو احمدی کا دعویٰ بھی غیروں کے دعوے کی طرح ہوگا کہ ہم قرآن کریم کو عزت دینے والے ہیں، عزت دیتے ہیں. عزت دیتا ہے کیونکہ اب آسمان پر وہی عزت پائے گا جو قرآن کریم کو عزت دے گا. قرآن کو عزت دینا یہی ہے کہ اس کے سب حکموں پر عمل کیا جائے. قرآن کی عزت یہ نہیں ہے کہ جس طرح بعض لوگ شیلفوں میں اپنے گھروں میں خوبصورت کپڑوں میں لپیٹ کر قرآن کریم رکھ لیتے ہیں اور صبح اٹھ کر ماتھے سے لگا کر پیار کر لیا اور کافی ہو گیا، اور جو برکتیں حاصل ہونی تھی ہو گئی. یہ خدا تعالیٰ کی کتاب سے مذاق کرنے والی بات ہے. دنیا کے کاموں کے لیے تو وقت ہوتا ہے. یہ خدا تعالیٰ کی کتاب سے مذاق کرنے والی بات ہے. دنیا کے کاموں کے لیے کہ تو وقت ہوتا ہے، لیکن سمجھنا تو ایک طرف رہا، اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ ایک دو رکوع تلاوت ہی کر سکے. یہ خلیفہ وقت کی اپنی ایک تاکید ہے ہمارے لیے. ہمیں خاص طور پر رمضان میں اس کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. സൂറത്തുൽ വാഖിയ 78 മുതൽ 80 വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് ഞാൻ ആരംഭത്തിൽ ഓതിയത്. ഇത് ആദരണീയമായ ഖുർആനാകുന്നു. പ്രകൃതി മനുഷ്യൻ്റെ പ്രകൃതം എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അത് സുരക്ഷിതമാണ്. എന്നാൽ അത് അള്ളാഹു വിശുദ്ധരാക്കപ്പെടാത്ത അള്ളാഹുവിനാൽ വിശുദ്ധരാക്കപ്പെടാത്ത ആർക്കും തന്നെ അതിനെ കണ്ടെത്തുവാനോ അതിനെ തൊട്ട് തീണ്ടുവാനോ സാധിക്കുന്നില്ല. ഹസ്രത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അരുൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായി, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അഹലുകാർ എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അഹലുകാരാകുന്നു. അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സവിശേഷ അടിമകളുമാകുന്നു. ഹദരത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടുത്ത് പറയുന്നു, യഥാർത്ഥത്തിൽ വിജയം കൈവരിക്കുന്നവൻ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ നടിപ്പടെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നവർ മാത്രമാണ് വിജയം കൈവരിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധ ഖുർആനെ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് വിജയം കൈവരിക്കുക എന്നുള്ളത് അസാധ്യവും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കാത്തതുമാകുന്നു. ഖുർആൻ പഠിക്കുകയും അത് ഖുർആനെ ഇറക്കിയ അല്ലാഹ് സ്വയം പറയുന്നു, ഇന്ന അലൈന ജംഅഹു വ ഖുർആന, ഖുർആനെ ജമ്മാക്കുക, അതിനെ ഒരുമിച്ച് ചേർക്കുക എന്നുള്ളതും അതിനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതിനെ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ തിലാവത്തും നാം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നുവെന്ന്. അതായത് വിശുദ്ധ ഖുർആനെ യഥാർത്ഥ നിലയിൽ അതിനെ നിലനിർത്തുകയും അതിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്വം എന്നതോടുകൂടി തന്നെ അതിനെ വായിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുവാനുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കഴിവുകളെ അതിനെ എല്ലാ സമയത്തും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം അള്ളാഹു സ്വയം ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. സയ്യിദുനാ ഹദരത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുഖേന ആ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് നമുക്ക് അള്ളാഹു നിറവേറ്റി തന്നിട്ടുള്ളത്. ഹദരത്ത് മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, വിശുദ്ധ ഖുർആൻ്റെ അറിവാണ് തനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. മസീഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അക്കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ സിദ്ദീഖുകൾ എന്ന് പറയുന്നത്
ആ മഖാം ലഭിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ സിദ്ഖായ കലാമിനെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അറിവ് കിട്ടുന്നവരാണ് എന്ന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മസീഹ് മദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് നൽകപ്പെട്ട ആ അറിവ്, ഖുർആന്റെ അറിവ്, സിദ്ദീഖുകളുടെ മഖാമുകളിൽ അലങ്കരിക്കുന്ന ഖലീഫമാർ മുഖേന അതാത് സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഖുർആനെ പല വിധത്തിലും, ഖുർആൻ ഹദീസ് അനുസരിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അല്ല തഫ്സീർ അനുസരിച്ചാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അതല്ല ഖുർആനെ മറ്റു വിധത്തിലാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നേരിട്ട് ഓതിയാൽ മനസ്സിലാവുകയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ അവര് ആ ഖുർആൻ പരിഹാസപാത്രമായി തീരുന്ന ഒരു സമയത്ത് വിശുദ്ധ ഖുർആനെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ അള്ളാഹു അയച്ച ഒരാളാൽ അനുഗ്രഹീതരായ ആളുകളാണ് നമ്മൾ. ആ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ച ജ്ഞാനങ്ങളെ നമുക്ക് വീണ്ടും വിവരിച്ചു തരുന്നതിന് ഖുലഫാക്കളും നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ള ഒരു മാർഗം ഹദരത്ത് മസീഹ് മൗഊദ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നൽകിയിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് നാം തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയും അതുകൂടാതെ ഖലീഫമാർ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വായിക്കുകയും ഖുർആൻ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനെ വായിക്കുകയും ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുന്നവർ മാത്രമാണ് ലോകത്ത് അന്തസ്സും ആദരവും ലഭിക്കുന്നവരെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു. ഖുർആൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ആദരണീയമായ കലാം എന്നാണ്. ആ ആദരവ് മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്ന സകല ആദരവും ഖുർആൻ ഇറങ്ങിയ നാൾ മുതൽ ഖുർആനുമായി ബന്ധിതമാണ് എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. സ്ഥായിയായിട്ടുള്ള ആദരവുകളും അന്തസ്സുകളും ലഭ്യമാകുന്നത് ഖുർആൻ മുഖേനയാണ്. അള്ളാഹു നമുക്ക് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ.